صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ سلسلہ عظیمیہ کے زیر اہتمام تیسری آن لائن روحانی کلاس کے سب شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب شرکاء کے لیے سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی جانب سے سلام اور بابا جان کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ ابھی آپ نے ابا جی کا ایک ریکارڈڈ خطاب سنا۔ اس خطاب میں بابا جان نے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ انسان کی زندگی کا بحیثیت انسان ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور انسان میں اور حیوانات میں کئی تقاضے، کئی نظام مشترک ہونے کے باوجود خود انسان کی تخصیص یا انسان کی اہمیت یا انسان کی خصوصیت کیا ہے۔ بابا جان نے فرمایا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے زندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اسی طرح ایک بھینس کو بھی لگتی ہے، اسی طرح ایک بکری کو بھی لگتی ہے، اسی طرح ایک بلی کو بھی لگتی ہے۔ سردی گرمی کا احساس، حفاظت، رہائش، نسل کو چلانا، یہ سارے تقاضے اللہ کی بنائی ہوئی سب مخلوقات میں شامل ہیں، انسان میں بھی ہیں۔ انسان اپنے لیے گھر بناتا ہے، لیکن شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے وہ تو کیا خوب گھر بناتی ہے۔ اور شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی کو وحی کیا گیا، یعنی اس کی طرز زندگی کیا ہوگی، اس نے کیسے رہنا ہے، اور اس کا پورا نظام کیسا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس شہد کی مکھی کو بتایا گیا ہے۔ تو اب سارے تقاضے دوسری مخلوقات میں بھی ہیں، سارے یہ تقاضے انسان میں بھی ہیں۔ انسان اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے لیے کوشش کرتا ہے، اب ایک انسان کا ایک تمدن ہے۔ تو کیا انسان اس وجہ سے دوسری مخلوقات سے افضل ہے کہ اس کا ایک تمدن موجود ہے، وہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اپنے لیے چیزیں تیار کرتا ہے، اس نے سائیکل بنا لی، اس نے موٹر کار بنا لی، اس نے ہوائی جہاز بنا لیا، اس سے بہت ساری سائنسی دریافتیں کر لیں۔ تو کیا یہ خصوصیت ہے انسان کی؟ اس وجہ سے انسان دوسری مخلوقات سے افضل ہے، یا انسان کے فضل کی، اس کی افضلیت کی وجہ کچھ اور ہے؟ تو بابا جان نے ہماری توجہ اس طرف دلوائی ہے کہ ہمیں وہ اصل بات ڈھونڈنی چاہیے جس کی وجہ سے انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کی معرفت پانے کی کوشش کرنے والا ہو، اور اسے علم الاسماء سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے اپنے خالق کی پہچان اور اپنے خالق کی بندگی آتی ہے۔ انسان کا شرف یہ نہیں ہے کہ وہ دو پیروں سے چلتا ہے اور وہ اپنے مکان بناتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اپنی معیشت کو ایک خاص ڈگر پہ لے کے چلتا ہے جو حیوانات نہیں کر پاتے یا جو حیوانات نہیں کرتے۔ یہ انسان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ انسان کی فضیلت علم الاسماء ہے۔ علم الاسماء کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اور ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم الاسماء کے تقاضوں کو سمجھنے والے بنیں اور علم الاسماء
کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، ساری کائنات کے خالق کی بالکل خالص بندگی کرنے والے بنیں۔ اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی تو ہم میں اور کسی حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور اگر ہم ان چیزوں اس اہمیت پر، اس فضیلت پر توجہ دیں گے اور اس فضیلت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں بھئی یہ فرد نوع انسانی کا فرد ہے اور اس نے علم الاسماء کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سلاسل طریقت نے، اولیاء اللہ نے، اللہ کے دوستوں نے قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہوئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی لیتے ہوئے اصل انسان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مریدین کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اصل انسان کیا ہے اور اصل انسان کو سمجھ کے اصل انسان ہونے کے تقاضے کیا ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی روح کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں روح کی صلاحیتوں سے اور روح کے تقاضوں سے واقف ہونا ہوگا۔ سلاسل طریقت نے اس طرف ایک اچھی بہت قابل عمل رہنمائی فرمائی، اور سلسلے عظیمیہ بطور خاص اصل انسان کی طرف کہاں سے آواز غائب ہوئی؟ اور سلسلہ عظیمیہ بطور خاص اصل انسان کی طرف اپنے وابستگان کی اور عامت الناس کی توجہ مرکوز کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بابا جان کا جو آج آپ نے خطاب سنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اصل انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کا ایک نظام وہ ہے جو ہمیں اس خارجی دنیا میں یا ظاہری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اللہ کا ایک نظام وہ ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل یا باطن میں سرگرم عمل ہے۔ ایک ہمارا معاشرتی اور معاشی نظام ہے، اور ایک وہ نظام ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، جو اللہ کا وہ نظام جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو ایک اللہ کے بندے کو، اللہ کے عطا کردہ علوم کے ایک حامل کو اور علوم الہیہ کے وارث کو، یعنی جس کے پاس علم الاسماء ہو، یعنی علم الاسماء تو ہم سب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، نوع انسانی کو عطا کیا ہے، لیکن ہم اسے کتنا واقف ہیں۔ تو علم الاسماء کے جاننے والے ایک فرد کو اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ساری کائنات میں جاری و ساری۔ یہ بابا جان کے خطاب کا یعنی سمجھے کہ مرکزی ایک نقطہ ہے۔ اب اس میں یہاں پہ کچھ چند سوالات سامنے آتے ہیں۔ کیا ان علوم کو سمجھنا اور اس نظام کو سمجھنا ہر شخص کے لیے ہے یا یہ چند خاص لوگوں کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان علوم تک رسائی، اس نظام کو سمجھنے کی سہولت اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو عطا فرمائی۔ جو لوگ کوشش کریں گے، جو لوگ ان علوم کو سمجھنا چاہیں گے، جو لوگ ان نظاموں کو سمجھنا چاہیں گے،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں کھول دے گا۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو دنیا کے علوم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہے۔ دیکھیے، علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے عام ہے۔ کوئی شخص اسکول جاتا ہے، میٹرک کے بعد اسکول چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی شخص پڑھتا ہے، ہائی اسکول کے بعد اسکول چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی شخص تعلیم جاری رکھتا ہے، وہ میڈیکل کالج میں چلا جاتا ہے، کوئی انجینئرنگ کالج میں چلا جاتا ہے، کوئی بزنس پڑھنے لگتا ہے، کوئی اور سبجیکٹ پڑھنے لگتا ہے، کوئی لاء پڑھنے لگتا ہے، کوئی کسی اور سبجیکٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ اس سبجیکٹ کا ایک طرح سے عالم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب میٹرک تک سب ایک ساتھ پڑھتے تھے، انٹر تک تقریباً کافی لوگ ایک ساتھ پڑھتے تھے، لیکن پھر اپنی اپنی لائنوں کے لوگ ماہر یا کہنا چاہیے اسپیشلائز بننا شروع ہو گئے۔ تو روحانی علوم میں بھی یہی بات ہے۔ ایک روحانی علوم کی تحصیل کے مواقع سب انسانوں کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ایک یونیفارم رسائی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم کو دی ہے اور ہر قوم کے ہر فرد کو دی ہے۔ جو قومیں اور جو افراد جیسے جیسے علم کے جس شعبے میں جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، ان پر اس علم کے اسرار کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ روحانی علوم میں آگے بڑھنا چاہیں گے، ان پر روحانی علوم کے اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ایڈمنسٹریشن کو سمجھنے کی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیں گے، ان پر اس کے اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سلسلہ زیمیہ کی دعوت یہ ہے، سلسلہ زیمیہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم معاشرتی علوم سمجھنے کے ساتھ ساتھ، شریعت کے علوم سمجھنے کے ساتھ ساتھ، ان باطنی علوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں جو باطنی علوم اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہیں، اور جن علوم پر یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے، جس ساری کائنات کی بساط اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے۔ اب اس میں جو بات ہے قابل غور وہ یہ ہے کہ روحانی علوم کا حاصل کرنے والا معاشرتی اقدار اور ضوابط کا پابند ہوگا۔ یعنی روحانی علوم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی معاشرتی اقدار سے آزاد ہو جائے گا، یا اس کے اوپر کسی ملک کا قانون نافذ نہیں ہوگا، بالکل ہوگا۔ روحانی علوم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے، یا روحانی علوم سے آگہی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے ضابطوں، اپنے معاشرے کے قوانین کو پورا کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے بنیں۔ ہم فطری قوانین کو سمجھنے والے بنیں، ہم روحانی قوانین کو سمجھنے والے بنیں۔ یہ بات ضروری ہے جاننا کہ ہر شخص کے اوپر، اور یہ سلسلہ زیمیہ کے غراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط میں بھی شامل ہے کہ ہر شخص کے اوپر معاشرتی اقدار کی پابندی ضروری ہے، اور اس علم الاسماء کا درست طرزوں میں استعمال انسانیت کی دلیل ہوگا، یوں کہہ لیں۔ اور اگر ہم اس علم الاسماء کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے، اللہ کی معرفت کے لیے استعمال نہیں کرتے، اللہ کے نظام کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو ہم نے اس علم الاسماء کی اتنی بڑی نعمت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو محض مادی تقاضوں تک محدود سمجھا تو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اتنی بڑی نعمت کو سمجھا ہی نہیں۔ تو پھر جب ہم سمجھیں گے نہیں تو اس کا حق کیسے ادا کریں گے؟ تو انسان محض مادی تقاضوں کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہے، بلکہ اس کی روحانی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ان روحانی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے
اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام میں جاری و ساری قوانین کو سمجھنا ہے، تو یہ پھر سمجھیں کہ ہم علم الاسماء کا تھوڑا سا حق ادا کرنے کے یا تھوڑا سا شکر ادا کرنے کے ہم قابل ہوں۔ سلسلہ ازیمیہ کی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں تحریکات ہمارے پیش نظر ہوں، اور انسان کے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ انسان کے باطنی وجود کو بھی ہم سمجھنے والے بنیں، اور علم الاسماء کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھ کر ان کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سچے پکے خالص بندے بننے کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ سمجھیں کہ آج ابا کے جو خطاب ہے اس کا یہ مرکزی نقطہ ہے، یا اس کا اس میں یہ خاص پیغام سب لوگوں کے لیے اور بطور خاص سلسلہ ازیمیہ کے اراکین کے لیے۔ بابا جان کے اس خطاب کو اور بابا جان کے سارے ہی دیگر جو ہم نے اس کلاس میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، بابا جان کے ارشادات، ان پر بار بار غور کیجئے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کو سمجھنا دو طریقے سے ہوگا۔ ایک یہ کہ میں اسے ایک سلسلہ ازیمیہ کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، مراقبہ ہال کے ایک رکن کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کروں، اور ایک ہوگا کہ میں اس کو انفرادی طور پر سمجھنے کی کوشش کروں، میری ذاتی طور پر، انفرادی طور پر، اور اس فہم کے، اس تفہیم کے اثرات میری زندگی میں، میرے گھر میں، میری فکر میں، میرے خیال میں اس کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ آدمی جو علوم حاصل کرتا ہے اس سے اس کی طرز فکر پر فرق پڑتا ہے، سوچ پر فرق پڑتا ہے۔ سوچ میں جو فرق پڑتا ہے وہ آدمی کے معمولات اور رویوں میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ میں اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہوں اور وہ میری سوچ میں کوئی اثر نہیں ڈال رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حصول علم کا پروسیس ابھی نامکمل ہے، دنیاوی علوم ہو یا روحانی علوم۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ علوم ہماری سوچ میں کس تبدیلی کا تقاضا کرتے ہیں، اور تبدیلی کیوں درکار ہے؟ تبدیلی اس لیے درکار ہے تاکہ صحیح فکر کے ساتھ ہمارا سفر صحیح سمت میں منزل کی طرف جاری رہے، اور صحیح سمت اور صحیح منزل یا صحیح مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اپنے خالق کی معرفت۔ صحیح سمت کیا ہے؟ صحیح سمت وہ ہے جو ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف رہنمائی کی ہے، اور وہ صحیح سمت ہمیں بتائی گئی ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک ہمارا گائیڈ ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم بیان فرمائے ہیں اور ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اس طرف سفر میں رہنمائی کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، یہ ہمارے لیے ایک عملی گائیڈ ہے۔ تو اب یہ بات بنی کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور ہماری جو سمت ہے اس کا تعین ہوگا قرآن پاک سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملنے والی رہنمائی سے، یعنی اسوہ حسنہ سے۔ اور اس میں ہمارے جو
شریک سفر اس دوران سفر جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ ہمارے لیے تعلیم کا اور تفہیم کا ذریعہ بنیں گے، یعنی اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور نوع آدم کو علم الاسماء عطا فرمایا ہے۔ علم الاسماء کو سمجھنا ہے اور علم الاسماء کا حامل ہونے کے تقاضے کیا ہیں اس بات کو سمجھنا ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ اب ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خود کو تیار کیسے کریں گے؟ اس کے لیے سلاسل طریقت ایک درسگاہ ہے، سلسلہ عظیمیہ ایک درسگاہ ہے۔ سلسلہ عظیمیہ اور سلاسل طریقت ایسی درسگاہیں ہیں جہاں تعلیم کا بھی اہتمام ہے اور جہاں تربیت کا بھی اہتمام ہے، یا اس ترتیب کو اس طرح سے لے لیجئے کہ جہاں تربیت کا بھی اہتمام ہے اور تعلیم کا بھی اہتمام ہے، اور اس تربیت اور تعلیم کے اثرات میری فکر پہ نظر آنے چاہیے، میری سوچ پہ نظر آنے چاہیے، میرے رویوں میں نظر آنے چاہیے، میرے معاملات میں نظر آنے چاہیے۔ اور ایک کیفیت حاصل کرنے کی طرف ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے کہ ہم مرتبہ احسان کے درجے تک پہنچ سکیں۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بندہ مومن کو عبادات میں مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے، اور مرتبہ احسان یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو اس طرح کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو پہلے مرحلے میں ہی کہہ لیجئے کہ پھر یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے، یہ ہماری سوچ پہ بات حاوی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ ہی رہا ہے واقعی۔ سیکنڈ کے ایک فریکشن کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہم سے ڈسکنیکٹ اگر ہو جائے تو ہمارا وجود ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت ہر آن مجھے، آپ کو، ساری نوع انسانی کو، اپنی ساری مخلوقات کو اور اس ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے ہر وقت۔ یہ احساس جب میری سوچ پر حاوی ہوتا ہے اس وقت ایک نئی پرسنالٹی وجود میں آنا شروع ہوتی ہے، اس وقت ایک نئی شخصیت وجود میں آنا شروع ہوتی ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سالکین کو، اپنے وابستگان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو یہ سمجھایا جائے کہ مرتبہ احسان کی طرف ہمارا سفر کس طرح طے ہوگا، کیسے شروع ہوگا۔ ہمارے مرشد چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے بندے بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے امتی بنیں، ہمارے اندر علم کا شوق بڑھے، علم کی جستجو بڑھے، حصول علم کے لیے ہمارے اندر ایک شوق اور ایک رغبت آئے، اور ہم اس علم کو جو کہ اللہ کا جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اس علم کی رسائی یا اس علم کی طلب میں زیادہ سے زیادہ ہم آگے بڑھیں۔ اگر ہم دنیاوی ٹرمز میں بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک علم ہوتا ہے علم برائے معیشت۔ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، اس میں ہمارے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ پڑھا جائے، یہ فلاں علم پڑھ کے ہم فلاں پوزیشن پہ چلے جائیں گے، میں انجینئر بن جاؤں گا، میں لائر بن جاؤں گا، میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں بزنس کا پرسن بن جاؤں گا،
میں کچھ اور بن جاؤں گا، تو یہ میں کمپیوٹر سائنس پڑھ لوں تو مجھے یہ جاب مل جائے گی. مطلب یہ کہ علم ہم دیکھتے ہیں کہ جاب مارکیٹ میں کس علم کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، جاب کس علم کی وجہ سے آسانی سے ملے گی، اور پھر کون سے علوم ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے جاب ملنے کے بعد تیزی سے میری ترقی ہوگی. جاب مارکیٹ کے لحاظ سے علم حاصل کرنے کے لیے میں اپنی پریورٹیز بناتا ہوں. اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ساری جو علم کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ساری علمی ایکٹیویٹیز علم برائے معیشت کے لیے ہیں، کہ علم حاصل کرو جس سے میری معیشت سنور جائے، جس سے میری معیشت اچھی ہو جائے. تو یہ ہو گیا علم برائے معیشت. علم کا ایک شعبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے والا علم، یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھانے والا علم، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے علم برائے معرفت. جب علم برائے معرفت، جب علم کو میں معرفت کے لیے حاصل کروں گا تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے کے قابل، وہ تحصیل علم مجھے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے کے قابل بنائے گی. معیشت بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. علم برائے معرفت مجھے معاشی میدانوں میں پیچھے نہیں کرے گا، بلکہ وہ معاشی میدانوں میں بھی آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا. لیکن علم برائے معیشت ضروری نہیں ہے کہ مجھے اللہ کی معرفت کی طرف بھی لے کر جائے. میں معیشت کے لیے ایک علم حاصل کرتا ہوں اور پھر میں اپنے لیے ایک کیریئر کا انتخاب کر لیتا ہوں، کسی بزنس کا، کسی پروفیشن کا، اور میں اسے اپنے حصول روزگار کے لیے، حصول معاش کے لیے استعمال کرتا ہوں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علم مجھے اللہ کی طرف بھی لے کے جائے. لیکن میں معرفت الہی کے لیے جو علوم حاصل کرتا ہوں اس میں میری معاش بھی خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی مجھے وہ علم مجھے معاش میں بھی مددگار ہوگا. علم برائے معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے آپ کو لا تعلق کر دے گا. علم برائے معرفت اللہ کی نشانیوں سے آگہی دلوانے کے ساتھ ساتھ معیشت کی بہتری کے لیے بھی ہمارے لیے مددگار ہو سکتا ہے. لیکن علم برائے معیشت ضروری نہیں کہ معرفت کے لیے مددگار ہو. اس لیے دیکھیں ہر شخص کے ساتھ معاشی تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. سب کو اپنی معاش کی فکر کرنی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن معاش کی سرگرمیوں میں رزق دینے والے کی طرف ہی توجہ نہ رہے، اللہ کی طرف ہی توجہ نہ رہے، تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. رزق تو اللہ دیتا ہے، رزق کے سارے وسائل اللہ نے عطا کیے ہیں. ہم جو تھوڑا بہت علم پڑھتے ہیں وہ اس اللہ کے دیے ہوئے کروڑ وسائل میں سے 0.001% کہہ لو اپنا شیئر لینے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم رازق کو نظر انداز کر دیں اور معاشی میدانوں میں اپنی کوششوں میں علم الاسماء کی اتنی بڑی نعمت جو ہم کو عطا کی گئی ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیں، تو یہ تو بڑا بیوقوفی کا کام ہوگا. تو سلسلہ عظیمیہ اپنے وابستگان کو یہ باور کرانا چاہتا ہے، انہیں یہ سمجھانا چاہتا ہے، ان کو یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پانے کی کوشش کرتے رہو، اس کو ٹاپ پریورٹی دو. معیشت میں بھی اس سے فائدہ ملے گا، لیکن صرف علم برائے معیشت میں ضروری نہیں ہے کہ انسان اللہ کی معرفت کی طرف بھی سفر کر رہا ہو. یہ بابا جان کے خطاب کا سمجھو کہ یہ حاصل تفکر ہے. آج کے جو بابا جان کا خطاب ہے اس پہ آپ بھی غور کیجئے، اور
جو نکات، اس کی تفہیم کے جو نکات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، ان پہ مزید غور کیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس میں کچھ اور بھی بات بھی کرنی چاہیے تھی، تو کائنڈلی آپ مجھے بتائیے گا۔ آپ چاہیں تو آج بتا دیجیے گا، چاہیں تو آپ مجھے بعد میں ہمیں اطلاع دے دیجیے گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان علم الاسماء کا حامل ہے، اور اسے اس اتنے بڑی نعمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے اور اس نعمت کا شکر گزار بننے کی کوشش کرنا ہے۔ دسمبر اور فروری کی روحانی کلاس میں ہم نے سلسلہ عظیمیہ کے غرض و مقاصد اور قواعد و ضوابط پر بات کی تھی۔ دسمبر کی کلاس میں ہم نے اغراض و مقاصد پہ بات کی تھی، اور فروری کی کلاس میں ہم نے سلسلہ عظیمیہ کے قواعد و ضوابط میں سے پہلا اور دوسرا، ہر حال اور ہر قال میں اپنا روحانی تشخص برقرار رکھیں، پہلا، اور دوسرا چھوٹے اور بڑے کا امتیاز کیے بغیر سلام میں پہل کریں، اس پہ بات کی تھی۔ آج ہم اس کے مزید چند نکات پر بات کرتے ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ کے قواعد و ضوابط میں تیسرا نقطہ ہے اللہ کی مخلوق کو دوست رکھیں۔ اللہ کی مخلوق کو دوست رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست اپنے دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا اچھا چاہتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے۔ دوست کا مددگار ہوتا ہے۔ دوست اپنے دوست کے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ دوست اپنے دوست کے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ اگر دوست کو کوئی مشکل ہو تو دوسرے دوست کو اس سے تشویش ہوتی ہے، اور وہ اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے جو کچھ اس سے ہو سکے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھے دوست کی تو یہ پہچان ہے۔ دوست اپنے دوست کی صحبت میں خوش رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور خوب گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے، قہقہے لگ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی پریشانیاں ہیں، کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ہے، وہ اس کے ساتھ وہ موجود ہوتی ہے، لیکن دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر آدمی تھوڑی دیر کے لیے ان تکالیف کو بھول جاتا ہے، اور دوست کی محفل سے، صحبت سے لطف اندوز ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو فرحت ملتی ہے۔ اسی طرح دوست کے کام آتا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کو دوست رکھنے کا مطلب کیا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے یہ نقطہ رکھا ہے، قلندر بابا اولیاء نے اور حضرت خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب نے، کہ اللہ کی مخلوق کو دوست رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سب مخلوقات کے لیے ہمیں خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی سب مخلوقات کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہمارے دل میں ہونے چاہیے۔ تو اللہ کی مخلوق کا جب ذکر آتا ہے، خدمت خلق کا جب ذکر آتا ہے، تو یہ مطلب محدود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی انسانوں کی خدمت کرو، انسانوں کا خیال رکھو، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا مخلوق خدا کا خیال رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سب مخلوقات کا خیال رکھا جائے۔ ایسا خیال رکھا جائے جیسے آدمی اپنے دوست کا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے ہم خیر خواہ ہوں، ان کا اچھا چاہیں۔ اب ہم
یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک انسان اللہ کی دوسری مخلوقات کے لیے خیر خواہی کس طرح کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی مخلوقات کا دائرہ کیا ہے، اس کی تعریف میں کون کون آتا ہے۔ اس کی تعریف میں حیوانات بھی آتے ہیں، اس کی تعریف میں نباتات بھی آتے ہیں، اس کی تعریف میں جو بھی ذی نفس ہے سب آتے ہیں، اس کی تعریف میں زمین بھی آتی ہے، اس کی تعریف میں زمین کا ماحول بھی آتا ہے۔ تو میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو زمین کے ماحول کی خرابی کا سبب بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے دوست کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہوں۔ اگر میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو دوسرے حیوانات کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں اپنے دوست کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہم انسان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کے گوشت کو اپنی غذا کا حصہ بناتے ہیں، تو کیا یہ عمل دوستی کے خلاف نہیں ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب مخلوق دوست ہے، تو پھر آپ جانور کو ذبح کیوں کر رہے ہیں، اسے کیوں کھا پی رہے ہیں؟ دیکھیے، کچھ ضابطے بنا دیے گئے ہیں، کچھ چیزوں کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اللہ کے نظام میں بھی یہ موجود ہے کہ بعض گوشت خور جانور دوسرے سبزی خور جانوروں کا شکار کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ گوشت خور جانور سبزی خور جانور کا شکار کرتے ہیں، مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کا شکار کرتی ہیں اور ان کو اپنی خوراک کا ان سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں۔ اس سسٹم کے تحت جانوروں سے استفادہ کرنا جائز، حلال جانوروں سے استفادہ کرنا نظام میں رکھنے کا سبب نہیں بنتا۔ اس سسٹم کے تحت اپنی معاش حاصل کرنا، اپنے لیے غذا حاصل کرنا دوست کی تعریف کو وائلیٹ نہیں کرتا۔ دوست کی تعریف کو وائلیٹ کرتا ہے ان کو تکلیف پہنچانا، زمین کو تکلیف پہنچانا، حیوانات کو تکلیف پہنچانا، ماحول کو تکلیف پہنچانا۔ آج کل کا آپ دیکھیں گلوبل وارمنگ میں سب سے بڑا مسئلہ ماحولیات کی خرابی کا ہے۔ تو جب ہم ماحولیات کی خرابی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نظام میں دخل دے رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دوست کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ انسان پر سب سے زیادہ حق دوسرے انسانوں کا ہے، انسان پر سب سے زیادہ حق انسانوں کا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ حق ہے، یہ واحد حق نہیں ہے۔ انسان پر صرف انسانوں کا حق ہے یہ بات نہیں ہے، انسان پر دوسری مخلوقات کا بھی حق ہے، اور بطور اس زمین پر اللہ کے نائب کے، خلیفۃ فی الارض کے، انسان کو اس زمین اور اس زمین پر آباد تمام مخلوقات کا کیئر ٹیکر بننا ہے۔ سب سے زیادہ حق انسان پر ایک آدمی پر انسانوں کا ہے، پھر انسانوں میں سب سے زیادہ حق اس کی درجہ بندیاں ہیں، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، دوسرے رشتہ داروں کا حق ہے۔ تو بہرحال سب سے زیادہ حق انسانوں کا ہے، لیکن صرف انسان پر ہی حق نہیں ہے، انسانوں کا ہی حق نہیں ہے انسان پر، گائیں، بیل، بھینس، بکری، بلی، چڑیاں، مچھلیاں،
سب کا حق انسانوں پر. تو جو آپ نے اپنی غذا کے لیے کسی جانور سے استفادہ کرنا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، وہ ایک نظام کا حصہ ہے، اٹس اوکے. لیکن اس کے علاوہ میری ذات سے کسی بھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ دوسری مخلوقات کے لیے ہم فائدہ مند بنیں، ہم ان کی بڑھوتری میں حصہ لینے والے بنیں، ہم ان کے لیے خوشیاں فراہم کرنے والے بنیں. تو اللہ کی مخلوق کو دوست رکھیں. سلسلہ اعظمیہ اس دوستی کا دائرہ صرف انسانوں کی دوستی کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہیں کرتا، بلکہ سلسلہ اعظمیہ کی تلقین یہ ہے کہ اللہ کی سب مخلوقات کو دوست رکھا جائے. درخت کو دوست رکھیں، پودے کو دوست رکھیں، حیوانات کو دوست رکھیں، جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو دوست رکھیں، زمین کا خیال رکھیں. اور مجموعی مزاج، مجموعی ہمارا جو رویہ ہے وہ اللہ کی سب مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی پر مشتمل ہونا چاہیے، خیر خواہی پر مبنی ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہم یوں سمجھ لیجئے کہ ہم سے شکر میں کوتاہی ہوگی، شکر میں کمی رہ جائے گی. اپنا جائزہ لینا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو کہ ہم اللہ کی سب مخلوق کے دوستی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ہر ایک اپنا جائزہ لے لے، دیکھ لے، اور جہاں جہاں ہمیں کریکشن کی ضرورت ہے ہم اپنی کریکشن کی طرف توجہ دیں، اور جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم یہ جذبہ رکھتے ہیں تو پھر ہم اس جذبے کو بڑھانے کی طرف توجہ دیں. اللہ کی مخلوق کو دوست رکھیں، یہ ایسا نقطہ ہے جس سے بہت بات کی جا سکتی ہے. اس کے اتنے شعبے بن سکتے ہیں، اس کے اتنے عنوانات، ذیلی عنوانات بن سکتے ہیں، اس سے بہت بات کی جا سکتی ہے. مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ سلسلہ اعظمیہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وابستگان اللہ کی سب مخلوقات کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے ہوں، دوسری مخلوقات کے لیے مددگار ہوں، دوسری مخلوقات کو تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں، دوسری مخلوقات کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والے ہوں. سلسلہ اعظمیہ کے قواعد و ضوابط کا چوتھا نقطہ ہے سلسلے میں رہ کر آپس میں اختلاف سے گریز کریں. دیکھیے، جو اختلاف برائے اختلاف ہوتا ہے وہ نہ افراد کے لیے اچھا ہوتا ہے نہ جماعتوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. تنظیمیں، جماعتیں، گروہ، قومیں ایک نظم کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ مل کر کوششیں کرنے سے آگے بڑھتی ہیں. سب کے پیش نظر سلسلہ اعظمیہ کا احترام، سلسلہ اعظمیہ کا تقدس، ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ یہ سب کے پیش نظر ہوگا. سب یہ کہتے ہوں گے کہ جی ہم سلسلے کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہمارے دل میں بڑا احترام ہے. اس کے باوجود انسان یہ چیز انسان کی کہہ لیں کہ انسان کے اندر کوئی کسی طرح سے یہ موجود ہے کہ ہم کئی مقامات پر اپنی تفہیم کو اور اپنی رائے کو ترجیح دینا چاہتے ہیں. میری یہ رائے ہے تو میری رائے مانی جائے، یا اس بات کو میں اس طرح سمجھا ہوں تو میں جس طرح سمجھا ہوں دوسرے لوگ بھی اس کو اسی طرح سمجھیں. یا ایک تو یہ بات ہو گئی، یا پھر یہ کہ ہماری انا ہوتی ہے، ہماری ایگو ہوتی ہے،
وہ کہتی ہے کہ یار تم کو ذرا بڑھ چڑھ کر رہنا چاہیے. تو میری انا کی وجہ سے میرے غلط رویے تشکیل پاتے ہیں. میری انا کی وجہ سے میرے اندر ایک کیا بولیں گے کہ ایک ایروگینسی، ایک ضدی پن یا ایک تکبر نشو و نما پانے لگتا ہے. کسی معاملے میں دو رائے ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیں بات. ہم بیٹھے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، کسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کوئی کام کرنا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ کام اس طرح کیا جائے، دوسرے صاحب نے کہا کہ یہ کام اس طرح کیا جائے، تیسرے صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں یہ کام اس طرح کیا جائے. تو یہ ایک کام کو کرنے کے لیے ایک مجلس میں، ایک میٹنگ میں 3 آرا سامنے آ گئے. ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے، تبادلہ خیال ہو رہا ہے. تینوں آرا کو جانچا گیا کہ رائے نمبر 1 پہ چلیں گے تو یہ ہوگا، رائے نمبر 2 پہ یہ ہوگا، رائے نمبر 3 پہ یہ ہوگا. ساتھیوں نے طے کیا کہ رائے نمبر 2 جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم رائے نمبر 2 کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو رائے نمبر 1 والا جو ہے وہ ناراض ہو جائے اور رائے نمبر 2 والا ناراض ہو جائے. لو جی میں نے تو یہ کہا تھا، تو یہ غلط ہے. یہ ہے انا کے اثرات. ہونا یہ چاہیے کہ جب باہمی مشورے سے، باہمی کنسلٹیشن سے جب ایک رائے کو زیادہ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، تو رائے نمبر 1 اور رائے نمبر 2، رائے نمبر 3 والا بھی رائے نمبر 2 کو اپنی رائے بنا لے، وہ بھی اس رائے پر عمل میں پورے دل و جان سے اس میں شریک ہو جائے. یہ تو ہو گئی وہ بات جہاں ہم کسی فورم پہ بیٹھ کے کوئی ہم میٹنگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہمارے سامنے کوئی نکات ہیں، ان نکات پہ بات کر رہے ہیں. یہ تو وہ بات ہو گئی. ایک ہے کہ میں کسی بات کو ایک طرح سمجھتا ہوں، دوسرا کسی بات کو ایک اور طریقے سے سمجھتا ہے، تیسرا کسی بات کو ایک اور طریقے سے سمجھتا ہے. تینوں آرا کو احترام دیا جانا چاہیے. تینوں آرا کو احترام دیا جانا چاہیے. ایک بات کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ شام کے منظر کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ شام کا منظر بہت اچھا ہوتا ہے، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، چڑیاں پرندے اپنے گھونسلوں کو واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو بڑا اچھا منظر ہوتا ہے. سورج، دھوپ کی تپش کم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی اچھا منظر ہوتا ہے، اور اس کو دیکھنے سے بڑا ایک فرحت کا ایک احساس ہوتا ہے. دوسرے نے کہا کہ جی شام کا منظر جو ہے وہ بڑا اچھا منظر ہوتا ہے، اور گھر کی طرف سب لوگ رواں دواں ہوتے ہیں، گھر جا رہے ہوتے ہیں، اور بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار اب دن بھر کام کیا ہم نے، اب ہم گھر جا رہے ہیں، اپنے گھر جائیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنے بچوں سے ملیں گے، اور ایک ریسٹ کرنے کا ایک جو ریسٹ کا احساس ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے میٹنگ میں بیٹھ کے ہم کچھ طے کرتے ہیں، اور اس میں 2-3 آرا ہوتی ہیں، ان میں سے ایک رائے کو ہم لے لیتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی بات کو ایک طرح سمجھا، دوسرے نے دوسری طرح سمجھا، تیسرے نے تیسری طرح سمجھا. مثال کے طور پر شام کا منظر، ایک آدمی سے کہا جائے کہ بھئی شام کے منظر کے بارے میں بتاؤ، تو اس نے کہا کہ جی شام کا منظر بڑا اچھا منظر ہوتا ہے، پرندے واپس جا رہے ہوتے ہیں، دھوپ کی شدت کم ہو چکی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے، اور
پرندے درختوں پہ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں. دوسرے نے کہا کہ جی شام کا منظر جو ہے نا بڑا اچھا ہوتا ہے, سب لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی بچوں سے ملیں گے, بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, شام کو بیٹھ کے چائے پئیں گے اور آرام, ریسٹ ہوگا, خوشی ہوگی, ریسٹ ہوگا. تیسرے نے بتایا کہ جی شام جو ہے نا وہ اندھیرا چھانے لگتا ہے, اندھیرا چھانے لگتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک تھوڑا سا ڈل سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا. ہمارے ادھر لائٹ نہیں ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, تو بس شام جو ہے نا وہ اینڈ ہے, دن بھر کی ایکٹیویٹیز کا اینڈ ہے. تو دو لوگوں نے بتایا کہ شام ان کے لیے خوشی کا سبب بنتی ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ شام تو ڈے اینڈ ہے. تینوں رائے ٹھیک ہیں, تینوں رائے ٹھیک ہیں. تینوں کی رائے اصل میں ان کی اپنی طرز فکر کو ظاہر کر رہی ہے. اب ہم کہیں کہ جس نے شام کو مایوسی کا استعارہ بنایا وہ بندہ غلط ہے, تو یہ ہمارا کہنا صحیح نہیں ہوگا. کسی نقطے پر, کسی بات پر, کسی علم پر, کسی شعر پر, کسی کلام پر 4 5 6 الگ الگ آرا آ سکتی ہیں. ہمیں ان سب آرا کو دیکھنا چاہیے, ان سب آرا کو جانچنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ رائے دینے والا اس چیز کے بارے میں کتنا جانتا ہے. جس نقطے پر بات ہو رہی ہے اس نقطے پر رائے دینے والا کتنا جانتا ہے. مثال کے طور پر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ایک اقبالیات کے ماہر کے سامنے پڑھا جائے وہ اس پر ایک رائے دے گا. علامہ اقبال کا ایک شعر ایک اردو ادب کے طالب علم کے سامنے رکھا جائے وہ اس پر اپنی رائے دے گا. علامہ اقبال کا ایک شعر 8ویں جماعت کے ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھا جائے وہ اس پر اپنی رائے دے گا. تینوں کی رائے ٹھیک ہوں گی, بس اس رائے میں گہرائی کا فرق ہوگا, جامعیت کا فرق ہوگا. ان تین آرا کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تین آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, اس پر ہم نہیں کہیں گے. نہ شام کے منظر پہ ہم یہ کہیں گے کہ تین لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. اب کسی ٹاپک پر اپنی رائے کو ہم جامع بنانا چاہتے ہیں, ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو اس ٹاپک سے ہماری واقفیت, ہماری آگہی زیادہ ہونی چاہیے. ہم ملک کے معاشی حالات پر بات کرنا چاہتے ہیں تو معیشت کن کن اصولوں پر چلتی ہے, جو شخص جتنا زیادہ یہ بات جانے گا اس کی رائے اتنی زیادہ وزنی ہوگی. ایک مزدور سے پوچھو کہ معیشت کیسی چل رہی ہے تو وہ کہے گا معیشت بہت خراب ہے, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ میرے گھر کا اس دہاڑی سے یا اس مزدوری سے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا, اس لیے معیشت بالکل خراب ہے. ایک اکنامکس کے آدمی سے پوچھو کہ معیشت بڑی خراب ہے, اس کی وجہ کیا ہے, تو وہ بتائے گا کہ جناب امپورٹ زیادہ ہو گئی ہے, ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے. جب تک آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے, جب تک آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ایک توازن پیدا نہیں کریں گے, اس وقت تک معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. تیسرے آدمی سے پوچھو کہ معیشت کے مسائل پہ بات کرو تو کہے گا پاکستان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, پاکستان کے وسائل کم جنریٹ ہو رہے ہیں, آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے, اور جو لوگ کما رہے ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے یا پورا ٹیکس نہیں دے رہے. جب تک لوگ اپنی ٹیکس کی لائبلٹی کو پورا نہیں کریں گے اور جب تک ہم آبادی میں اضافے کو کنٹرول نہیں کریں گے, جب تک ہم ملکی پیداوار اور آبادی کے اندر ایک تناسب نہیں لائیں گے, تب تک ملکی معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب مجھے بتائیں کیا تینوں نے جو باتیں کی ہیں, کیا تینوں نے غلط باتیں کی ہیں؟ مزدور نے جو کہا ہے تو کیا وہ غلط کہا ہے؟ جس طرح اس کا دائرہ ہے اس سے بالکل ٹھیک کہا ہے.
جتنا اس کا دائرہ ہے اس سے بالکل ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو معیشت وغیرہ کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ آسانی سے ذرا سمجھ میں آ جائے، ورنہ تو ہم کوئی علم کی یا روحانیت کی مثالیں دیتے تو شاید وہ اتنی عام فہم نہ ہوتی. تو دیکھیے ان معاملات میں ہم یہ مزدور کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، ابے تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا اکنامکس کیا ہوتی ہے، تو غلط ہوگی بات، مذاق اڑانے والا غلط ہوگا. بھائی جس کا جتنا ایکسپوجر ہے اس کے مطابق اس کی رائے بن رہی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو صاحب کوئی رائے دے رہے ہیں ان کا کتنا ایکسپوجر ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی رائے بہتر ہو جائے تو ان کا آپ ایکسپوجر بڑھانا شروع کر دیجیے. اگر ہم اپنے سلسلے کے معاملات میں چاہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے اچھی ہو تو سلسلے کی تعلیمات، سلسلے کا پیغام، سلسلے کی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کے کانسیپٹ زیادہ سے زیادہ کلیئر کرنا شروع کر دیجیے. لوگوں کی رائے بہتر ہونا، لوگوں کی رائے میں جامعیت آنا شروع ہو جائے گی. تو محض اس بنیاد پر کہ اس کی رائے یہ ہے، اس کی رائے یہ ہے، اس کو اختلاف کا ذریعہ، یا اس کو اختلاف سے کیا مراد ہے، اس کو کسی کو اوپر کرنا یا کسی کو نیچے کرنے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. اب آگے انا کے معاملات، یا آگے اپنے لیے اپنی کہنے سیلف پروجیکشن کہہ لو سیلف پروجیکشن کہہ لو، یا اپنے لیے کچھ بندہ چاہے کہ بھئی میری کوئی پوزیشن ہونی چاہیے، میری کوئی پوزیشن ہونی چاہیے، اس طرح کے معاملات. اور اس کی بنیاد پہ لوگ 2-4 لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں، اور ایک کوئی وہاں پہ کوئی یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے، اور دیکھو ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں دوسرا غلط کہہ رہا ہے، اور اس کی بنیاد پہ ایک گروپ بنانا شروع کرتے ہیں. تو یہ ہے ایک مہلک چیز، یہ ہے ایک نقصان دہ ضرر رساں معاملہ، یہ ہے ایک نقصان دہ ضرر رساں طرز عمل. یہ واقعی سلسلے کے لیے نقصان دہ ہوگا. اگر آپ نے کیا، کسی نے بھی کسی بھی ادارے نے، کسی بھی گھرانے نے، کسی بھی بزنس کمیونٹی نے، کسی بھی قوم نے اگر اپنے مرکز کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، مرکز کی اہمیت کم کر دی، تو نہ وہ ادارے کبھی پنپ سکتے ہیں، نہ وہ قومیں کبھی پنپ سکتے ہیں، نہ وہ افراد کبھی پنپ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ اختلافات کسی نقطے کی تفہیم میں ہونا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو ان اختلافات پہ بات کی جا سکتی ہے. الگ الگ کسی مقصد کے لیے الگ الگ رائے دینا یہ کوئی نقصان دہ اختلاف نہیں ہے. ایک بات کی الگ الگ تفہیم ہونا یہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو اپنی کسی ہرس میں اور اپنی کسی لالچ میں سلسلے کے پیغام کی من مانی تشریح کرنا یہ غلط ہے، یہ نقصان دہ ہے. اگر کوئی مرکز اس نقصان پر قابو نہ پا سکے تو مرکز خود نقصان اٹھائے گا، اور جو لوگ اس طرز عمل میں ایکٹیو ہوں گے وہ مرکز کو نقصان دیں گے. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ سلسلے میں رہ کر آپس میں اختلاف سے گریز کیا جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف کوئی ایسی شکل اختیار نہ کر پائے جس اختلاف سے سلسلے کو بحیثیت مجموعی، سلسلے کو بحیثیت ادارہ نقصان ہو. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بہت سارے ممالک، بہت سارے ادارے، بہت ساری تنظیمیں باہر کے دشمنوں سے تباہ نہیں ہوئے، اندر کے اختلافات سے تباہ ہوئے ہیں.
بہت سارے صحت مند لوگ باہر سے لگنے والے زخموں سے اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنے اندر سے لگنے والی بیماری سے، اندر سے اٹھنے والی بیماری سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سب کو سمجھنے کی ہے کہ سلسلے میں رہ کر اختلافات سے گریز کرنے کا مطلب کیا ہے، کون سی بات صحت مند اختلاف میں آتی ہے، کون سی بات نقصان دہ اختلافات میں آتی ہے۔ اتنی ہمیں فہم اور اتنی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں میری ایگو، میری انا، یا کوئی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے میری لالچ، بھئی دیکھو نا ہمارے ساتھ شیطان بھی تو لگا ہوا ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان بھی تو ہمیں کہے گا نا تم بڑے اچھے ہو، دوسرا اتنا اچھا نہیں ہے، اس کو بڑی یہ خواہ آگے بڑھ رہا ہے، آگے تو تجھے بڑھنا چاہیے، تیری حق تلفی ہو رہی ہے۔ وہ 4 لوگوں سے بولے گا، 4 لوگ میں سے 2 لوگ اس کو مل بھی جائیں گے ہاں میں ہاں ملانے والے کہ ہاں بھئی ہاں واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تو شیطان ہم سب کے ساتھ ایکٹیو ہے، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اکسائے، لوگوں کو ورغلائے، لوگوں کو ترغیب دے، لوگوں کو لالچ دے، لوگوں کو خوف دلائے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے۔ شیطان کے کام کوئی ایک لگا بندہ کام نہیں ہے، بلکہ وہ ملٹی ڈائریکشنل ہے، وہ کئی طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ تو سلسلے میں رہ کر آپس میں اختلافات سے گریز کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کوئی بات سلسلے کے لیے نقصان دہ نہ بنے، مجھے کسی اور میں سلسلے کا ایک رکن، سلسلے کا ایک خادم، سلسلے کا ایک خدمتگار، سلسلے کا ایک کارندہ بن کے رہنے میں خوشی محسوس کروں۔ مجھے کوئی ڈیوٹی دی جائے تو میری لیے عزت افزائی، مجھے کوئی کام ملے تو میرے لیے عزت افزائی، لیکن میں اس کام کو خود اپنی پروموشن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دوں اور دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دوں، تو اس سے یہ چیز دنیا داری کے اداروں میں چلے تو چلے، یہ چیز روحانی اداروں میں نہیں چلتی۔ روحانی اداروں کے لیے یہ چیز سخت نقصان دہ اور سخت مضر اور سخت مہلک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے، نفس کے غلبے سے ہماری حفاظت ہو، اور ہم سب صحیح معنوں میں روحانی درسگاہ کے شاگرد بنیں، جس روحانی درسگاہ کا مقصد علم الاسماء کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت پانا، اور اللہ تعالیٰ کا سچا پکا خالص بندہ بننا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اچھا امتی بننا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔